یہ ان کا ایک سب سے بڑا شرک کیا ہے میں آپ کے سامنے یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک گفتگو میں صرف ایک بات پہ کروں گا ورنہ شرکی عقیدے پہ بہت سارے عقیدے. سب سے پہلا شرکی عقیدہ ان جماعتوں کا یہ ہے کہ یہ اللہ کو مجسم مانتے ہیں. ایک فرقہ گزرا ہے اگر آپ تاریخ کے حوالے سے دیکھیں گے اس کا نام تھا فرقہ مجسمیہ. اس کا بانی کون تھا؟ جاد ابن درہم. جاد ابن درہم پہلا شخص گزرا ہے اور اس نے یہ عقیدہ گڑا نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کا جسم ہے. اللہ جسم سے پاک نہیں ہے. جیسے ایک انسان کا پیکر ہے اللہ کا بھی ویسے ہی پیکر ہے اور اللہ کے ہاتھ بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے. اس زمانے میں جاد بن درہم کے خلاف علماء نے کتابیں لکھی، مناظرے کیے، اس کے خلاف فتوے دیے. نتیجہ یہ ہوا کہ جاد بن درہم کا عقیدہ زمین میں دفن کر دیا گیا. لیکن اس عقیدے کو دوبارہ 661 ہجری کے بعد 700 ہجری میں ابن تیمیہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا. علامہ ابن تیمیہ جن کو دو جماعتیں بہت زیادہ مانتی ہیں، جو آج اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، یہ بھی علامہ ابن تیمیہ کو اپنے وقت کا امام، بزرگ عالم، پیشوا جانتی ہے، یہ بھی جانتی ہے. البتہ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک، ہمارے ائمہ کے نزدیک، میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، امام تقی الدین سبکی، امام تاج الدین سبکی، حضرت امام ابن حجر الہیثمی المکی، بڑے بڑے اور بھی ایک فہرست ہے علماء کی، ان سب نے ابن تیمیہ کو یا تو گمراہ قرار دیا یا بعد نے اس کو کافر تک کہا ہے. اب عقیدہ کیا تھا؟ ابن تیمیہ نے سب سے پہلا یہ عقیدہ لایا، جاد بن درہم کے عقیدے کو دوبارہ زندہ کیا اور زندہ کرنے کے بعد انہوں نے ابن تیمیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک جسم رکھتا ہے اور اس کا جسم ہے، صرف جسمی نہیں ہے بلکہ اس کا حال کیا ہے. ان کی کتاب ہے منہاج السنہ. کیا نام ہے کتاب کا؟ منہاج السنہ. بہت مشہور کتاب ہے. آپ کو بامبے میں بھی ان کے مکتبوں پہ یہ کتاب مل جائیں گی. اردو زبان میں بھی آ چکی ہے، عربی زبان میں تھی، اب اردو بھی ٹرانسلیشن ہو چکا ہے. مکتبہ فہیم موناد بھنجن یوپی والوں نے کتاب کو چھاپا ہے، آپ کو یہ کتاب مل جائیں گی. جلد نمبر اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر 26 ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں لِأَنَّ الْحَيُّ الْقَيُّومُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ زندہ ہے اور لوگوں کو زندگی عطا کرتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اب اس عقیدے سے تو ہمارا بھی اختلاف نہیں ہے، یہاں تک ہم بھی ابن تیمیہ کے ساتھ ہے، علامہ ابن تیمیہ کے ساتھ ہم یہاں تک ہے. ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت حی ہے، جیسا کہ آیت الکرسی میں اس نے خود ارشاد فرمایا وَهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، اور وہ زندہ ہے، دوسروں کو زندگی عطا کرتا ہے. یہاں تک ہم اتفاق کرتے ہیں. یفعل ما یشاء، اس کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جیسے کہ قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہے پر قادر ہے. مگر اس کے بعد اب جو عقیدہ پیش کیا انہوں نے، اس سے قطعاً اہل سنت کا کوئی بھی وقت کا امام، کوئی بھی عالم تو دور، ہم جیسے لوگ بھی اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں وَيُتَحَرِّكُ اِذَا شَاءَ، وہ جب چاہتا ہے حرکت کرتا ہے، وہ جب چاہتا ہے ہلتا ڈلتا ہے. اور یتحرک کا اگر میں آپ کے فہم کے حساب سے بہت اچھا ترجمہ کروں تو بہت آسانی سے آپ سمجھے کہ یتحرک عربی میں متحرک سے بنا ہے. اور متحرک کسے کہتے ہیں؟ اگر اس کو انگلش میں بولوں تو بہت آسانی سے سمجھیں گے آپ، وائبریشن، وائبریٹ. جیسے موبائل کو اگر آپ وائبریٹ موڈ میں ڈال دیں اور کال آئے تو موبائل ٹیبل پہ ہو تو کیسا ہلتا ہے؟ وائبریٹ ہوتا ہے. بس میں بیٹھے تو بس وائبریٹ ہوتی ہے، گاڑی میں بیٹھے گاڑی وائبریٹ ہوتی ہے. ویسے ہی اللہ بھی متحرک ہوتا ہے، وائبریٹ ہوتا ہے، ہلتا رہتا ہے. گویا نعوذ باللہ من ذالک کو بتانا چاہ رہے کہ اللہ کو راشا کی بیماری ہے، یا نعوذ باللہ من ذالک کو کیا کہنا چاہ رہے وہی سمجھے. آگے کہتے ہیں وَيُخْبَسُ، اور وہ جب چاہتا ہے اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہے، سکڑا لیتا ہے، سکڑ کے سمٹ جاتا ہے. وَيُبَسْطُ، جب چاہتا ہے پھر اپنے آپ کو پھیلا بھی لیتا ہے، پھول بھی جاتا ہے. پھر آگے کہتے ہیں وَيَقُومُ، اور جب چاہتا ہے اڑ جاتا ہے، اٹھ کے کھڑا بھی ہوتا ہے. وَيُجْلِسُ اِذَا شَاءَ، اور وہ جب چاہتا ہے بیٹھ جاتا ہے. یعنی خدا کی کتنی حرکتیں بتائی، ہلتا ڈلتا بھی ہے، کھڑا بھی ہوتا ہے، بیٹھتا بھی ہے، پھولتا بھی ہے، سکڑ بھی جاتا ہے. اب بتائیے خدا کی صفات ہو رہی ہے یا کسی فٹ بال کی بات ہو رہی ہے، کسی گیند کی بات ہو رہی ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات میں تغیر نہیں ہوتا. اللہ تغیرات سے پاک ہے. تغیر مخلوق پہ ہوتا ہے. میں پیدا ہوا، آپ پیدا ہوئے، بچے تھے،
بچے سے بڑے ہوئے، جیسے جیسے عمر بڑھتی رہی ہماری حالات، ہمارے جسم میں، ہماری جسمانیات میں تغیر آتے رہے. اب بڑھاپے کی طرف میں جا رہا ہوں. ہم میں سے کچھ بزرگ بیٹھے ہیں، پہلے جوان تھے آج بزرگ ہیں. آپ وہ بچپنے کی شکلیں دیکھیں، آج کی دیکھیں، زمین آسمان کی شکلوں میں فرق نظر آئے گا. تو انسان مخلوق پہ حالات اور زمانے گزرتے تغیر ہوتا ہے، مگر پروردگار عالم کی ذات زمانوں سے پاک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ زمانوں کا خالق ہے، زمانے کا محتاج نہیں. زمانہ اس پر غالب نہیں، وہ زمانے پر غالب ہے. تو اللہ کی ذات میں تغیر نہیں آتے. مگر ابن تیمیہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی ذات میں تغیر بھی ہوتا ہے. اس کے بعد آئیے کتاب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کتاب کا نام ہے ہدیۃ المہدی. یہ آپ کے سامنے کتاب ہے ہدیۃ المہدی. میرے پاس وقت ٹیبل پہ ہی موجود ہے. یہ دکھا جو رہا ہوں ایک دوسرا ایڈیشن ہے. یہ ابھی ایک اور نیا ایڈیشن آیا ہے، پاکستان لاہور سے چھپی ہے. اب یہ جو ایڈیشن اسکین کا آپ کو دکھ رہا ہے، یہ ہندوستان میں رامپور سے چھپی تھی یہ کتاب. اب یہ لاہور کا ایک ایڈیشن ہے. آئیے دیکھیے اس کے اندر یہ کتاب کس کی ہے. جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 9 ہے. وحید الزماں، مولانا وحید الزماں ایک بہت بڑے عالم گزرے، جماعت کے حیدرآباد میں رہا کرتے تھے. اگر میں ان کے بارے میں صرف ایک بات یہ کہوں کہ فرقہ اہل حدیث کو سینچنے والے ہندوستان میں حسین احمد بٹالوی نے فرقہ اہل حدیث کو دودھ پلایا ہے. وحید الزماں صاحب نے لوریاں سنا سنا کے بڑا پروان چڑھایا. یہ وحید الزماں صاحب اس جماعت کے ابتدائی عالموں میں بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں. جلد نمبر 1 ہے ہدیۃ المہدی، ان کی کتاب، صفحہ نمبر اس کا 9 ہے. اللہ کے بارے میں وہ کیا عقیدہ بیان کرتے ذرا سنیں. کہتے ہیں وَلَهُ تَعَالَى وَجْهٌ وَعَيْنٌ وَيَدٌ وَقَفٌ وَقَبْضَةٌ وَصَابِعٌ وَسَاعِدٌ وَذَرَاعٌ وَصَدْرٌ وَجَنْبٌ وَحَقْبٌ وَقَدَمٌ وَرِجْلٌ وَسَاقٌ وَقَنَافٌ. یہ اتنی ساری چیزیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بیان کی. کہتے ہیں وَلَهُ تَعَالَى وَجْهٌ، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کی آنکھ ہے. اچاروی سمجھنے والے اس بات کو ذرا غور سے سمجھیں گے. یہ اللہ کا چہرہ، معاف کیجئے گا، وجہن، وجہ یعنی چہرہ. پھر آگے کا وہ عینن، اس کی آنکھ ہے. اور یہاں واحد کا انہوں نے صیغہ استعمال کیا. واحد یعنی اس کے لیے گویا وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی آنکھ بھی اگر ہے تو وہ ایک ہی آنکھ ہے. انسان کی 2 ہے، لیکن اللہ کی آنکھ بھی وہ مانتے ہو تو ایک مانتے ہیں. پھر کہتے ہیں وہ یدن، اس کے ہاتھ بھی ہے. وہ کفن، اس کی ہتھیلی بھی ہے. وہ قبضتن، اس کی مٹھی بھی ہے. وہ اصابع، اس کی انگلیاں بھی ہے. وہ ساعدن، اس کی کلائی بھی ہے. وہ ذراع، اس کی کوہنی بھی ہے. وہ صدر، اس کا سینہ بھی ہے. وہ جنب، اس کا پہلو بھی ہے. وہ حقون، اس کی کوہ بھی ہے، پیٹ بھی ہے. وہ قدم، اس کے قدم بھی ہے. وہ رجل، اس کے پیر بھی ہے. وہ ساقن، اس کی پنڈلی بھی ہے. وہ کنافن، اس کی بغل اور بازو بھی ہے. تو اللہ رب العزت کے لیے ہاتھ، پیر، پنڈلی، کمر، کوہ، قدم، پنڈلی، ساری چیزیں انہوں نے کلائی وغیرہ سب مان لی. اب بتائیں غیروں کے عقیدوں میں اور ان کے عقیدوں میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ وہاں بھی خدا ہاتھ پیر کے تعلق سے نظریہ ان کا ہے کہ خدا کے ہاتھ پیر سب کچھ ہے. ان کے ہاں بھی وہی عقیدہ پایا جاتا ہے. غرض کے دوسرے لفظوں میں یہ کہنا پڑے گا کہ ان کا عقیدہ بھی غیروں سے کچھ ہٹ کر نہیں ہے، بالکل دوسروں کی ہی طرح ہے.